ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ جب شادی میں رکاوٹیں ہوں، جب رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوں، اولاد نافرمان ہو چکی ہو، قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہو، تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اتنی برکت ہوگی کہ پہاڑ جتنا قرض بھی اتر جائے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا، رشتوں میں ایسی مٹھاس پیدا ہو جائے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جب ہر طرف سے تھک جاتا ہے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے، دعائیں کرتے کرتے زبان خاموش ہونے لگتی ہے، آنکھیں روتے روتے خشک ہو جاتی ہیں۔ کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انسان خاموشی سے صرف چھت کو ہی دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی، آخر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آخر اللہ میری طرف کب دیکھے گا۔ اور پھر انہی ٹوٹے ہوئے لمحوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کچھ ایسے دن عطا کرتا ہے جو عام دن نہیں ہوتے، کچھ ایسے لمحات عطا کرتا ہے جن میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، کچھ ایسے مبارک ایام عطا کرتا ہے جن میں ٹوٹا ہوا انسان بھی دوبارہ سنور سکتا ہے۔ اور انہی خاص دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن آتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا سوچو، پورے سال میں بے شمار دن آتے ہیں، رمضان آتا ہے، جمعہ آتا ہے، شب قدر آتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آخر ان دنوں میں ایسی کیا بات ہے؟ آخر ان دنوں میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں؟ کیوں ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب آنے کا خاص موقع دیتا ہے؟ اور کیوں کچھ لوگ انہی دنوں میں اپنی تقدیر بدل لیتے ہیں؟ محترم ناظرین، بہت سے لوگ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن صرف قربانی کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ کسی کو جانور کی فکر ہے، کسی کو خریداری کی فکر ہے، کسی کو کپڑوں کی فکر ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ اپنے بندوں سے کیا سننا پسند کرتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دنیا سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اللہ کو پکارے، جو اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو پریشانیوں کے باوجود اللہ کی بڑائی بیان کرے، جو دکھوں کے باوجود اللہ کی حمد کرے۔ ذرا سوچو، جب ایک انسان ہر طرف سے ٹوٹ چکا ہو، جب اس کے پاس کوئی سہارا نہ بچا ہو، جب دنیا اس کی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو، پھر وہ انسان اللہ کی تعریف شروع کر دے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے، تو اللہ اپنے ایسے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک خاص ذکر کو بہت عظیم مقام دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دنوں میں بازاروں میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان کے دلوں میں یقین ہوتا تھا کہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ کی رحمت زمین کے قریب آ جاتی ہے، یہ وہ دن ہیں جن میں ٹوٹے دلوں کو سکون دیا جاتا ہے، یہ وہ دن ہیں جن میں مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اور شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی زندگی صرف اس وجہ سے بدل گئی کیونکہ انہوں نے ان 10 دنوں میں اللہ کی تعریف کو اپنا اوڑھنا بنا لیا۔ انہوں نے ان مبارک دنوں میں صرف دنیا نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کو مانگا۔ انہوں نے صرف مسئلوں کے حل نہیں مانگے، انہوں نے اللہ کی رضا مانگی۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا مانگتا ہے تو پھر اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کچھ لوگوں کے بگڑے ہوئے رشتے سنور گئے، کچھ لوگوں کے رزق کے دروازے کھل گئے، کچھ لوگوں کی اولاد کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، کچھ لوگوں کے دلوں کا سکون واپس آ گیا۔
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان دنوں میں ایک ایسے ذکر کو تھام لیا جس کے اندر اللہ کی حمد تھی، اللہ کی کبریائی تھی، اللہ کی وحدانیت تھی، اور اللہ کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے، خاص طور پر اس بندے کی زبان سے جو ٹوٹا ہوا ہو، جو بکھرا ہوا ہو، جو گناہوں میں ڈوبا ہو لیکن پھر بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ ذرا تصور کرو، اگر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تم بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لو، صبح اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے اگر تمہارے ہونٹ مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں تو کیا اللہ تمہیں خالی چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تمہارے دل کی حالت نہیں بدلے گا؟ کیا اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ یاد رکھو، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، ختم ہوتی ہے تو صرف انسان کی امید، اور جو انسان ان مبارک دنوں میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی تعریف شروع کر دے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، پھر اس کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جنہیں لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ آج شاید تم بھی کسی مشکل میں ہو، شاید تم بھی کسی دکھ میں مبتلا ہو، شاید تمہارے دل میں بھی کوئی ایسا درد ہے جو تم کسی کو نہیں بتا سکتے، تو پھر ان مبارک دنوں کو ضائع مت کرو، کیونکہ شاید یہی وہ دن ہوں جن میں اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہو، شاید یہی وہ لمحے ہوں جن میں تمہاری دعا قبول ہونے والی ہو، شاید یہی وہ وقت ہو جب تمہاری زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آنے والی ہو، اور اس سب کا آغاز صرف چند الفاظ سے ہو سکتا ہے، ایسے الفاظ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ایسے الفاظ جنہیں صحابہ نے اپنایا، ایسے الفاظ جنہیں پڑھ کر اللہ خوش ہوتا ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف چند جملے نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کا سہارا ہے، یہ ایک پریشان دل کی تسلی ہے، یہ ایک مانوس ایام کی امید کا دروازہ ہے۔ ان الفاظ کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، ان الفاظ کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، ان الفاظ کے اندر اللہ کی حمد ہے، اور جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے یاد کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں میں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ ان دنوں میں اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ سوچو، جب اللہ خود اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی دعوت دے رہا ہو تو پھر اس ذکر کی طاقت کتنی عظیم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے، بازار گونج اٹھتے تھے، گلیاں اللہ اکبر کی آوازوں سے بھر جاتی تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کو کھینچنے والے الفاظ ہیں، یہ آسمان کے دروازے کھولنے والے الفاظ ہیں۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میری مشکل بڑی نہیں، تو سب سے بڑا ہے، میرا قرض بڑا نہیں، تیری رحمت بڑی ہے، میری بیماری بڑی نہیں، تیری قدرت بڑی ہے، میری تنہائی بڑی نہیں، تیری محبت بڑی ہے۔ پھر جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا وہ پوری دنیا سے امید توڑ کر صرف اللہ سے امید جوڑ لیتا ہے، اور جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، پھر اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ پھر جب انسان کہتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو گویا وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ شاید اس کی زندگی میں ابھی بھی مسائل ہوں، شاید اس کے دل میں ابھی بھی درد ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اکثر لوگ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو آزمائش میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا تم جانتے ہو کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کب آتی ہے؟ جب وہ حالات بدلنے سے پہلے اپنا دل بدل لیتا ہے، اور یہ تکبیرات انسان کے دل کو بدل دیتی ہیں۔
یہ دل سے خوف نکال دیتی ہیں، یہ دل سے مایوسی ختم کر دیتی ہیں، یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت خوف رہتا ہے۔ تو یاد رکھو، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تم ان الفاظ کو بار بار پڑھتے ہو تو تمہارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، تمہاری روح ہلکی ہونے لگتی ہے، تمہارے دل کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے راستے بنا رہا ہے، ایسے راستے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، چلتے ہوئے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، تنہائی میں پڑھو، رات کے اندھیرے میں پڑھو، سجدے کے بعد پڑھو، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت سے دیکھتا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدلے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کا سکون واپس آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں، تو ان دنوں کو غفلت میں مت گزارو۔ بہت ممکن ہے تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ یہی ہو کہ تم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کی بڑائی کو اپنا معمول بنا لیا۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے آنسو دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندے کی خاموش دعائیں سنتا ہے، اللہ اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئے۔ اور جب ایک بندہ ان عظیم دنوں میں اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے فیصلے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے آج ہی نیت کر لو کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ضائع نہیں کرنے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے، اور ان مبارک الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہو سکتا ہے یہی وہ الفاظ ہوں جو تمہاری زندگی بدل دیں، ہو سکتا ہے یہی وہ ذکر ہو جس کے سبب اللہ تمہاری مشکلات آسان کر دے، ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جب تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کے قریب کر لے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محترم ناظرین و سامعین، ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی عجیب منظر شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی وظیفے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی یوٹیوب پر دعائیں سن رہا ہوتا ہے، کوئی مختلف تسبیحات کی تعداد پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو رزق کھل جائے گا، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو شادی ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لو اولاد مل جائے گی، اور انسان ساری دنیا کے وظیفے تلاش کرتے کرتے ایک ایسی دعا کو بھول جاتا ہے جس کے اندر خود اللہ کی تعریف موجود ہے، جس کے اندر اللہ کی کبریائی موجود ہے، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت موجود ہے۔ حالانکہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ سب سے زیادہ یہی سننا پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بڑائی بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف کرے۔ مگر افسوس، لوگ مشکلوں سے نکلنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اس دروازے کو بھول جاتے ہیں جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لمبا وظیفہ ان کی قسمت بدل دے گا، شاید کوئی مشکل تسبیح ان کی زندگی سنوار دے گی۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ٹوٹنے کے بعد میری طرف پلٹتا بھی ہے یا نہیں، میرا بندہ پریشانی میں بھی میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ اندھیروں میں بھی میری بڑائی بیان کرتا ہے یا نہیں۔ اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن وہ ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں ایک ایک لفظ آسمان تک پہنچتا ہے، یہ وہ دن ہیں جن میں ٹوٹا ہوا انسان بھی دوبارہ سنور سکتا ہے، یہ وہ دن ہیں جن میں اگر انسان سچے دل سے اللہ کی تعریف شروع کر دے تو اس کی بند قسمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی کسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اگر تمہارے کام بار بار رکتے ہیں، اگر قرض کا بوجھ تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتا،
اگر گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، اگر اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اگر اولاد کے لیے ترس رہے ہو، اگر شادی میں رکاوٹیں ہیں، اور اگر شادی کے بعد مسلسل اختلافات ہیں، اگر تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا درد ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتے، تو پھر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے فیصلے فرماتا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کی رحمت زمین کے قریب آتی ہے، اور انہی دنوں میں ایک ایسی دعا ہے جسے اگر انسان اپنے دل سے پڑھ لے تو اللہ اس کی زندگی میں وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک مایوس انسان کے لیے امید ہے، یہ ایک ٹوٹے دل کے لیے سہارا ہے۔ جب تم کہتے ہیں اللہ اکبر تو گویا تم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہو کہ اے اللہ، میری پریشانی بڑی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ میرا قرض بڑا نہیں، تیری رحمت بڑی ہے۔ میری بیماری بڑی نہیں، تیری قدرت بڑی ہے۔ میری ناکامیاں بڑی نہیں، تیری عطا بڑی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا وہ پوری دنیا سے نظریں ہٹا کر صرف اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے امید چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے سہاروں سے دل ہٹا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے نا، تو پھر اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی میں ابھی بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کے دل میں ابھی بھی درد ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ دنیا میں بہت لوگ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، صبح پڑھو، رات پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، سجدوں کے بعد پڑھو، کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دنوں میں بازاروں میں نکل کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے، یہ سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں، یہ رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ دلوں کی حالت بدل دیتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ تم آج جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہو اس سے نکلنے کا راستہ انہی الفاظ میں ہو۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری قسمت کا بند دروازہ انہی تکبیرات سے کھل جائے۔ بہت ممکن ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تمہارے لیے وہ فیصلہ فرما دے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ محترم ناظرین و سامعین، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن صرف عام دن نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں زمین پر رہنے والے انسان کو آسمان کے قریب آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بکھری ہوئی زندگیاں سنور سکتی ہیں، مگر افسوس لوگ ان دنوں کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون سا وظیفہ پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں، کون سی تسبیح کریں۔ سوشل میڈیا پر لمبی لمبی فہرستیں گھومنے لگتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اتنی بار یہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے اتنی بار وہ پڑھ لو، مگر انہی سب آوازوں کے درمیان ایک ایسی دعا دب جاتی ہے جس کے اندر اللہ کی کبریائی ہے، جس کے اندر اللہ کی حمد ہے، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے۔ حالانکہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ یہی سننا پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی بیان کرے، میرا بندہ میری تعریف کرے، میرا بندہ دنیا کے شور سے نکل کر صرف میری طرف پلٹے، کیونکہ جب انسان دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے نا، تب وہی اصل میں اللہ کے قریب آتا ہے۔ ذرا سوچو
جب ایک انسان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو اور پھر بھی کہے اللہ اکبر، جب گھر کے حالات خراب ہوں اور پھر بھی کہے اللہ اکبر، جب اولاد نافرمان ہو چکی ہو اور پھر بھی بندہ اللہ کی تعریف کرے، جب شادی میں رکاوٹیں ہوں، جب رشتے ٹوٹنے کے قریب ہوں، جب انسان ہر طرف سے تھک چکا ہو مگر پھر بھی اللہ کی حمد کرے، تو اللہ ایسے بندے کو کیسے خالی لوٹا سکتا ہے؟ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یہ دعا صرف زبان سے نہیں پڑھنی، اسے دل سے محسوس کرنا ہے۔ جب تم کہو اللہ اکبر تو دل کے اندر یقین ہونا چاہیے، واقعی اللہ ہر مشکل سے بڑا ہے، واقعی اللہ ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے، واقعی اللہ ایک لمحے میں تقدیر بدل سکتا ہے۔ پھر جب تم کہو لا الہ الا اللہ تو دل کے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ اب میرا سہارا صرف اللہ ہے، اب مجھے لوگوں سے امید نہیں رکھنی، اب مجھے دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اور جب تم کہو وللہ الحمد تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، چاہے ابھی حالات نہ بدلے ہوں، چاہے ابھی مشکلات باقی ہوں، کیونکہ جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لو، صبح اٹھتے ہی پڑھو، راستے میں پڑھو، کام کرتے ہوئے پڑھو، رات کو سونے سے پہلے پڑھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر میں اس کی آواز بلند کرو، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو دلوں کے اندھیرے ختم کرتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں تمہارے نصیب کا فیصلہ بدل جائے، بہت ممکن ہے کہ برسوں سے رکی ہوئی دعا قبول ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے لیے وہاں سے راستہ نکال دے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔